السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج سوموار ہے 20 جولائی 2026 اور یہ ہمارا شام کا ویلاگ۔ دیکھیے، حضرت مولانا فضل الرحمان والا جو معاملہ ہے، جو کریز سے 10 قدم آگے وہ نکلے ہیں، یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، بات آگے بڑھے گی، کہانی کچھ اور ہے، بیان کچھ اور ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے، کشمیر کے ہنگام جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو حکومت کو بڑی چبھ رہی ہیں، تو یوں لگ رہا ہے کہ اچانک ایک اسپیسیفک ٹارگٹ جو ہے نا، ڈاٹ آن دی ڈاٹ، وہ جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، ہم نے صبح کے ویلاگ میں اور پرسوں رات کے ویلاگ میں بھی جائزہ لینے کی کوشش کی۔ مزید بھی کچھ وارداتیں آپ کی خدمت پیش کریں گے، کیونکہ یہ کہانی دلچسپ ہے۔ کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے، یہ ہے میرا نقطہ نظر۔ لیکن اس سے پہلے کہ ملکی سیاست پہ ہم بات کریں، جو کہ صبح سے لے کے شام تک ہوتی رہتی ہے، اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہم اپنی ویلاگز میں جو معلومات دستیاب ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے توسط سے، ان کا جائزہ لینے کے بعد کوئی رائے یا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آپ سے عرض کی تھی کہ یمن کے جو حوثی ہیں، انصار اللہ جن کا نام ہے، یہ ایران کی آشرواد اور ان کی سپورٹ کے بعد جلد دیر یا سویر باب المندب والی کہانی، اس کو بند کرنے کی کہانی، اس پہ عمل درآمد کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن وہ سعودی عرب اسپیسیفک ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ جو یمن کے حوثی ہیں، انہوں نے سعودی عرب کی جو ناکہ بندی ہے بحری باب المندب سے، اس کو اعلان کر دیا ہے کہ سعودی جو ویسلز ہیں، شپس ہیں جو تیل لے کے جاتے ہیں، وہ یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ 10 روزہ جنگ بندی عارضی کی تجویز، ایم او یو کی بحالی، ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان آمد، اور پھر جو ایرانی سپریم رہنما ہیں جناب مجتبیٰ خامنئی، ان کی روسی صدر سے پہلی بار کمیونیکیشن کی تلادمی ہے۔ یہ کہانی تھوڑی آگے جا کے آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ ذرا یمن والا معاملہ بیان کریں گے۔ یمن کے جو حوثی ہیں، یہ مغربی جو حصہ ہے یمن کا، اگر آپ نقشہ دیکھیں، کسی ویلاگ میں ڈیٹیل میں دے چکا ہوں، آج فرصت نہیں تھی اور وقت بھی کم تھا، تو اس کے 1/3 حصے پر ان کا قبضہ ہے۔ یعنی جو خلیج کے ساحلی علاقے اور جو عدن کی بندرگاہ ہے، اس کے بیشتر علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ کیپٹل جو صنعا ہے اور اہم بندرگاہ حدیدیہ اور بحیرہ احمر کے ساحلی علاقے، یہاں ان کا قبضہ ہے۔ دوسرے علاقے پہ جہاں کم آبادی ہے، وہاں سعودی لیڈ پریزیڈنشل کونسل جو ہے ٹرانزیشنل، اس کا قبضہ ہے۔ یو اے بھی بیچ میں آیا تھا یمن میں، لیکن وہ سعودی عرب اور اتحاد نے اسے بھگا دیا۔ تو یمن کے جو حوثی ہیں، یہ اچانک اعلان کر رہے ہیں کہ جی 10-12 سال سے سعودی عرب نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہے اور ہمارا محاصرہ کر رکھا ہے، تو اس کے جواب میں ہم جو پالیسی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، اس اصول کے تحت سعودی ناکہ بندی کر رہے ہیں، ان کی ویسلز یہاں سے نہیں گزر سکیں گی۔ سعودی جو پورٹ ہے اس علاقے میں جو بنتی ہے، اگر آپ دیکھیں خلیج عدن کو، ریڈ سی کو، اور اوپر نہر سویز سے وہ اوپر چلا جاتا ہے میڈیٹرینین سی میں، تو بڑی اہم گزرگاہ یہ، جیسے آبِ ہرمز ہے، ویسے یہ دونوں کو ملایا جائے تو دنیا کی 30 سے 35% سپلائی یہاں سے گزرتی ہے۔ تو یہاں جو سعودی علاقہ پڑتا ہے، جس کی اہم جو سپلائی کا روٹ بنتا ہے، وہ سعودی پورٹ ہے ینبا، یا یمبو میرے خیال کہتے ہیں، جو لوگ سعودی عرب کو جانتے ہیں میری تصحیح کر دیں، معاف کیجیے گا۔ اکثر جو بین الاقوامی لوگوں کے نام ہیں یا جگہوں کے نام ہیں، وہ اس طرح سے اگر ان کا جو تلفظ ہے وہ ادا کرنے میں غلطی ہوتی ہے تو احباب نشاندہی کر دیتے ہیں۔ تو وہاں کا تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ عراق، کویت، یو اے ای، قطر، مصر اور دیگر جو افریقی ممالک آس پاس پڑتے ہیں، سوڈان وغیرہ، جبوتی، ان کی بھی ظاہری بات ہے یہاں پہ ان کے لیے بھی یہ اہم ترین رستہ ہے۔ تو پہلا اعلان سعودی عرب کے لیے کیوں کیا گیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، اور شکایت 10-12 سال کی جا رہی ہے، حالانکہ تنازع تو بہت پرانا ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ یہ ایران کا شاید اگلا موو ہے، اگلا پتہ ہے سعودی عرب پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے، کیونکہ دباؤ تھا پاکستان سمیت دیگر دوست عرب ممالک کا اور دیگر اسلامی ممالک کا کہ آپ یہ کام نہ کریں سعودی عرب کے لیے، تو یوں شاید خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب کو یعنی انسرکل یا ٹارگٹ کیا جانا ہے۔ 4 جولائی کو اب آپ پوچھیں گے کہ اچانک ان کے پاس اتنی استطاعت کیسے آئی کہ یہ سعودی عرب کی جو شپس ہیں، ویسلز ہیں تیل لے کے گزرنے والی، یہ بھی بتاتا ہوں کتنا تیل یہاں سے آتا ہے، لیکن کیسے استطاعت آئی؟ ایران کی سپورٹ انہیں ہمیشہ سے حاصل رہی۔ ان کے جو ترجمان ہیں ان کے حوثیوں کے، یحییٰ سری، وہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے یہ اعلان کیا، باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام ان کا نشر ہوا ہے۔
4 جولائی کو جو مہان ایئر لائن ہے ایران کی، وہ پہلی پرواز 11 برس بعد ان کے کیپٹل سنا پہنچی تھی، اور گزشتہ ہفتے بھی جب آئی تھی پرواز، جو لوگ فیونرل پہ گئے تھے جناب آیت اللہ شہید کے، ان کو لے کر کے، تو پھر وہاں پہ جو حملے ہوئے اس کا بڑا ایک تنازعہ بنا رہا. ابھی وہ محل نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، پرانی بات ہو چکی. اور پھر سعودی عرب کی ایک ایئرپورٹ تھی، اس کے اوپر یمنی حوثیوں کی جانب سے بھی حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے بعد آج یہ اعلان سامنے آیا جو میرے نزدیک انتہائی اسٹریٹجک موو ہے، اور اس کے شدید کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ 7 ملین بیرل تیل روزانہ، 5 سے 7 ملین بیرل، وہ ایسٹ ویسٹ جو پائپ لائن ہے سعودی عرب کی، اس کے ذریعے یہاں سے گزرتا ہے باب المندب سے، اور یہ خلیج عدن سے ہوتا ہوا باہر نکلتا ہے، دیگر ممالک تک جاتا ہے. تو سعودی عرب کی بڑی ریلائنس ہے اس گزرگاہ کے اوپر بھی، آبنۂ ہرمز کے اوپر بھی. یہ دو تو گزرگاہیں ان عرب ممالک کے لیے جو تیل نیچے دنیا میں، باقی چائنا سمیت، انڈونیشیا سمیت، جاپان تک تیل جو جاتا ہے، اوپر یورپ تک بھی جاتا ہے، جو بحر احمر سے ہوتے ہوئے اسی ریجن سے ہو کے گزرتا ہے، تو بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ اسٹوری کو کور کیسے کیا انٹرنیشنل میڈیا نے. سب سے اہم بات یہ، رائٹرز کے اوپر نیرہ عبداللہ اور تیمور اظہری، یہ 2 صحافی ہیں جنہوں نے کور کیا. انہوں نے کہا جی کہ میری ٹائم امبارگو لگا دیا ہے حوثیوں نے سعودی عرب کے اوپر. مجھے یہ تلاش تھی ویسے صحافی کہ سعودی عرب کا اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے. سعودی عرب کا رد عمل ابھی تک مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں صدرن گیٹ وے جو ریڈ سی کا ہے وہ بند کر دیا انہوں نے رائٹرز کے بقول سعودی عرب کے لیے. گلوبل آئل سپلائی 7% تک متاثر ہو سکتی ہے. ایران جنگ کی وجہ سے پہلے ہی 10 سے 15% آئل سپلائی ڈیمیج ہو چکی ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا حوثی اس قابل ہو چکے؟ 2 ایئر لائنز کی لینڈنگ کا میں نے حوالہ اشارتاً دیا ہے. کیا سعودی یہ جو حوثی ہیں یہ اس قابل ہیں کہ اگر سعودی ویسلز گزرتی ہیں تو ان کو براہ راست حملہ کیا جائے؟ اگر براہ راست حملہ ہوتا ہے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دس از دا موسٹ الارمنگ پوائنٹ. اس کو سمجھیے، اس سے کئی اور دوست ممالک بھی انگیج ہو سکتے ہیں، تحفظ کرنے والے ممالک بھی آگے آ سکتے ہیں، کام خراب ہو سکتا ہے. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا سعودی جو ایئرپورٹ تھی اس کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا. اب دوسرا جو پہلو ہے اسی صورتحال کا، ایک تو آپ دیکھیں کہ جو بحرین میں آج آپ کو پتہ 9ویں لہر ہے، امریکہ نے اس آپریشن کا نام رکھا ہوا ہے آپریشن لائٹننگ. تو ایرانیوں نے جواب جو دے رہے ہیں وہ امریکی حملوں کو، اس کا نام رکھا ہے آپریشن نصر 2، سورہ النصر سے. تو یہ 9ویں رات اور آج 10ویں میں ہم شامل ہو رہے ہیں، یہ مسلسل کارروائی جاری ہے. ایران نے 2 کام بڑے اہم کیے ہیں جو میرے نزدیک بڑے سنسنی خیز اقدامات ہیں. ایک، بحرین، کویت، اردن کو تو مسلسل وہ ٹارگٹ کریں، لیکن اب بحرین میں اور کویت میں جو امریکی اڈے ہیں، بیسز ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ تازہ ترین جو حملہ ہے وہ بڑا اہم ہے. بحرین کے اندر جو ان کی سول ایویشن اتھارٹی ہے وہ تصدیق کر رہی ہے کہ ایران نے بحرین کا جو ایئر نیویگیشن سسٹم ہے اس کو جیم کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ایران یہ کام 10%، 20%، 30% بھی کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا جالٹ ہے ان خلیجی ممالک کے لیے جن کے نظام میں امریکی، یورپی اور دیگر ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے اگر ایران نے بحرین کے جو ایئر نیویگیشن سسٹم ہے اس پر حملہ کیا ہے. انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ کویت کے اوپر بھی مسلسل حملے جاری ہے، یہ سلسلہ آج بھی آپ دیکھیں گے جاری رہے گا. ہاں، البتہ جو خبر ایک سامنے آئی ہے کہ جو ایرانی سپریم رہنما ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کے بیچ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیچ ٹیلی فونک رابطہ جلد ہو سکتا ہے. کریملن نے تصدیق کی ہے، کریملن نے، کہ یہ ابھی طے نہیں ہوا کب، لیکن ایرانی میڈیا کے کچھ ماہرین یہ خبر دے رہے ہیں تجزیے میں کہ جلد یہ پہلا بین الاقوامی رابطہ ہوگا ایران کے موجودہ سپریم لیڈر کا، اور وہ روسی صدر سے ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس رابطے سے یہ طے ہوگا کہ یہ جنگ طوالت اختیار کرے گی یا مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے. مذاکرات کی جب ہم کہانی بیان کرتے ہیں تو ایک تجویز تازہ یہ پہنچی ہے کہ 10 دن کی سیز فائر امریکہ اور ایران کر لیں، 10 دن کی، اور ایم او یو جو تھا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس پر عمل درآمد شروع کر لیا جائے 10 دن کے لیے. 10 دن آبنۂ ہرمز بھی کھول دی جائے. تو اس کی تصدیق ہی ہے اسماعیل بقائی جو ترجمان ان کی وزارت خارجہ کے، کہ ہاں ہمیں جو ثالث ہیں ان کی تجاویز موصول ہوئی ہیں. وہ تجاویز ہیں کیا تفصیلات نہیں بتا سکتے. اور عباس راکچی صاحب کا بھی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، جگہ جگہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں مذاکرات جو ہیں وہ بہترین چوائس ہے، لیکن ہم دشمن کو ایگزاسٹ کرنا چاہیں گے، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات میں جانا چاہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سب کے بیچ جہاں پاکستان یہ ویٹ اینڈ واچ کر رہا تھا اور یہ پالیسی تھی کہ
یہ فریقین ایگزاسٹ ہو لیں تو مذاکرات پہ انہوں نے آنا ہے، لیکن تجاویز کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اب 10 روزہ پلان ایک نیا سامنے آ رہا ہے کہ 10 دن کے لیے روکیں حملے اور 10 دن میں مل بیٹھیں، اگلا حل نکالیں۔ اس بیچ جو ان کے ایرانی جو وزیر داخلہ ہیں، جن کا میں نے ذکر پچھلے ویلاگ میں بھی کیا اور اس سے پہلے بھی کیا، وہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے روانہ ہو چکے ہیں۔ جب آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے شاید پہنچ چکے ہوں۔ ان کا نام ہے سکندر مومنی، اور وہ آبویسلی اپنی اعلیٰ قیادت کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ دعوت محسن نقوی صاحب کی تھی، یہاں بھی وہ اعلیٰ سول اور عسکری حکام سے ملیں گے۔ تو آئی تھنک ان کی جو موجودگی ہے اور پھر یہ 10 روزہ جو تجاویز ہیں ان کو ملائیں تو صورتحال بہتری کی جانب جاتی دکھائی دے سکتی ہے۔ لیکن یمن کے حوثیوں کا جو اعلان ہے اس کو آپ دیکھیں، باب المندب سعودی عرب کے لیے بند کرنے کا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ نہیں، کارروائی لمبی ہے، پلان آف ایکشن لمبا ہے، گیم ابھی لمبی چلے گی۔ کئی ممالک جو ایران کہتا ہے نا کہ ہم اسے علاقائی تنازع بنا دیں گے، ہم اسے ایگزاسٹ کریں گے امریکہ کو اور یہ علاقائی جنگ بن جائے گی، میرا خیال ہے اس جانب پیش قدمی ہے۔ ادروائز حوثی یہ اعلان نہ کرتے۔ اگر مذاکرات کی کہانی سنجیدہ ہوتی، گنجائش ہوتی، تو حوثیوں کا یہ اعلان نہ آتا، کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ انتہائی یعنی وائلنٹ قسم کا اعلان ہے جس کے کئی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بھارت سے میں نے خبر دیکھی، اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے معاملات کا ذکر کریں، وہاں کاکروچ جنتا پارٹی آپ کو پتہ ہے منظر عام پر آئی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے ابھیجیت دیپکے کی، جو امریکہ بیٹھے ہوئے تھے اور ملینز میں لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ دلی کا مقام ہے جنتر منتر، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے لوگ ہزاروں کی تعداد میں۔ بی بی سی نے کہا ہزاروں، بیسیوں، دسیوں، لمبی چوڑی فگر دی اردو میں جو میٹافر یا استعارے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پولیس پل پڑی ہے۔ وہی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے، ہمسائے میں بھی، کیونکہ مقبول جماعت ہے۔ تو اب کاکروچ جنتا پارٹی کا جو جنتر منتر تھا، اس کے خلاف مودی سرکار کی جو پولیس اور سینا ہے وہ آمنے سامنے، اور بھرپور کوریج بی بی سی اور دیگر ادارے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ اہم سڑک جو تھی مظاہرین کے قبضے میں رہی، خاصی رونق وہاں لگی رہی، جیسے ہمارے یہاں بھی لگی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں تو نئی رونق، جو آخر میں جانے سے پہلے میں بتا دوں، نئی رونق ہے جناب مولانا فضل الرحمان مدد اللہ علیہ، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور موجودہ حکومت۔ حضرت مولانا کے اوپر جو دوپہر میں نے ویلاگ تاخیر سے آپ کی خدمت پیش کیا، اس میں آپ سے یہ عرض کی تھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان در حقیقت کچھ سیاستدان جو سینئر بزرگ ہیں دو بڑی جماعتوں کے، ان کے ساتھ یوں ہیں، اور اس سے پہلے کہ کوئی نئی ترامیم، نیا بندوبست، نئی کہانیاں شروع ہوں، تو یہ اس کی صف بندی کے لیے مولانا سامنے آئے ہیں اس قدر خطرناک بیانات کی صورت میں۔ میں ذاتی طور پر شواہد کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں سر، گل ہو رہے اور گل اوکھی ہے اور مشکل ہے، کیونکہ ایک سادہ سے استدلال ہے، آپ اس کی تصدیق کریں جو دیکھنے والے ہیں۔ مولانا کے ساتھ ان دو بڑی سیاسی جماعتوں نے جو کیا، خان صاحب کو جب نکالا جا رہا تھا حکومت سے اور جس طرح سے تحریک برپا ہوئی، حضرت مولانا کو تو سر پہ اٹھایا جاتا تھا، ہاتھ چومے، رہنما تھے، ان کی قیادت میں جلسے ہوتے تھے، بی بی بھی وہاں خطاب کرتی تھی، رہنما بھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حکومت ملی، مولانا کھڈے لائیں، دوسری بار پی ڈی ایم بنی، مولانا کھڈے لائیں، مولانا اپوزیشن میں، پھر مولانا ایک اور انکشاف کیا کہ مجھے کہا گیا تھا کے پی میں حکومت بنا لو، یہ لوٹوں کو ملا کے میں نے انکار کیا۔ تو یہ آفر کس نے کروائی تھی؟ بڑی عام بات ہے۔ مولانا بیچ میں جب جگنو محسن صاحبہ سے مخاطب ہوئے تھے کچھ مہینہ پہلے، تب مجھے یہ لگا تھا، آپ وہ واقعہ ذہن میں لے کے آئیں، کہ مولانا نے ایک بات کہی تھی کہ احتجاج اور تحریک اور جلاؤ گھراؤ دھرنا، مفہوم یہ تھا، یعنی احتجاج یا تحریک یا ملک گیر جو معاملات ہیں احتجاج کے، تحریک کے، اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پی ٹی آئی احتجاج 26 نومبر ہو چکا تھا، دھرنے اڈیالہ کی کالیں دے رہی تھی، تو مولانا سمجھتے تھے نہیں، حل ویلا نہیں آیا۔ تو مولانا نے تب جگنو محسن صاحبہ کے پوڈ کاسٹ میں یہ گفتگو کی تھی کہ ابھی وقت نہیں آیا، سیاستدان کو معلوم ہوتا ہے کہ وقت کب آتا ہے۔ تو کیا مولانا کے لیے وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت نافذ کیا گیا ہے، اس وقت کا انتخاب کیا گیا ہے، یا مولانا نے وہ وقت خود پیدا کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کل شام کا میرا ویلاگ دیکھیے گا، کیونکہ میری ایک انتہائی اہم شخصیت سے گفتگو اور ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اس کی جانکاری میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ البتہ یہ کہنا کہ مولانا دو بڑی سیاسی جماعتوں کے بزرگ رہنماؤں کے کہنے پہ حرکت میں آئے نہ پائے جائیں، سوری، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ کہانی اہم ہے اور دلچسپ ہے، پیچیدہ ہے اور رنجیدہ ہے، بس میں یہ عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اجازت دیتے ہیں مجھے؟ چلیں، اللہ حافظ۔